الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر بروز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی محمد اشفاق اتاری زیدہ مجدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ حضرت اشفاق بھائی سے ہم تلاوت بھی سنیں گے، کلام بھی سلسلے میں سنیں گے، اور انشاءاللہ مدنی پھول بھی سلسلے کے اندر شامل رہیں گے۔ اشفاق بھائی بھی ہیں ہمارے بہت ہی پیارے اسلامی بھائی ہیں۔ فضیل بھائی، میں تو ان کو ابو المساجد کہتا ہوں، بہت مسجدیں بنائی ہیں ماشاءاللہ۔ فضیل بھائی نے بھی بڑا کردار اس حوالے سے ان کا رہتا ہے، تو یہ بھی آج ہمارے ساتھ ہیں، ان کے مدنی پھول بھی ہوں گے۔ عدنان بھائی بھی ہیں، مہروز بھائی بھی ہیں، اور ہمارے بہت ہی پیارے ڈاکٹر سلیمان، یہ بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ سلسلے میں شامل ہیں۔ ایک تو ڈاکٹر ہیں، پھر میرے ہم نام بھی ہیں، اور اوپر سے یہ بڑے مہربان بھی ہیں۔ کیا بات ہے ان کی ماشاءاللہ۔ آج ڈاکٹر صاحب کے مدنی پھول بھی انشاءاللہ سلسلے میں وقت مناسب پر شامل کریں گے۔ آئیے ابھی تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آیت مبارکہ کا کچھ مضمون بھی ارشاد ہو۔ اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں چوتھے پارے کی چند آیتیں تھیں، اس میں بدر کے احسانات کو بیان فرمایا، بدر کے احسانات یاد دلائے۔ اے مسلمانوں، یاد کرو جب اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان میں، اور حال یہ تھا کہ تم پر ایک لشکر جو تھا وہ تیار تھا کہ جھپٹ پڑے اور تمہیں فنا کر دے، ختم کر دے، اور بڑی خوشیاں مناتے ہوئے وہ آیا تھا۔ ان کا پورا پلان تھا کہ اب مسلمان نہیں رہیں گے، اب آ گئے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں، اور اب انہیں ہم چھوڑیں گے نہیں۔ انہوں نے بڑے مزے کیے اور بڑے خوشی آئے تھے۔ راستے میں 110 اونٹ تقریباً قربان کیے تھے انہوں نے کھاتے پیتے، اور بہت کچھ انہوں نے مستی کے لیے، ناچ گانے کے لیے سامان تیار رکھا تھا۔ پورا پلان تھا کہ بس اب تو اسلام جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، یہ تھوڑے عرصے سے ہمیں تنگ کر رہا ہے معاذ اللہ، جو ان کی سوچ تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی مدد فرمائی کہ اللہ تعالی نے یہیں پر بیان فرمایا جو ہم نے تلاوت سنی، کہ پہلے 3,000
فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اور پھر مزید 2000 کا نزول فرمایا جو نشان والے فرشتے تھے، مصومین، اور خاص ایک ان کی نشانی تھی، کوئی اعزاز تھا، اور سفید امامہ بھی اس کو نشانی کے طور پہ کہہ سکتے ہیں، اور بھی ہو سکتا ہے کوئی نشانی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی جو دھاگ تھی وہ ایسی بٹھائی، حالانکہ وہ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جی تم اس وقت پسپا تھے، تمہاری جو حالت تھی وہ ایسی تھی کہ کوئی بھی نہ کہہ سکتا، ساز و سامان کی کمی تھی، اور 70 اونٹ تھے تو 2 گھوڑے تھے تو چند تلواریں تھیں، اور پاپ یادہ چل رہے ہیں، اور کھانے پینے کے مسائل ہیں، اور پھر ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے کہ ہوگا کیا، فرسٹ ٹائم آپ میدان میں نکلے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بارش کا نزول فرمایا۔ اور ایک اور مقام پر جیسے کہ فرماتا ہے اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ، جب تمہیں اونگھ نے ڈھانپ لیا، یہ کیا تھا؟ امنۃ منہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے سکون تھا، سکینہ تھا، امن تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اونگ کے ذریعے سب پر سکینہ نازل فرما دیا، سب پرسکون ہو گئے، ٹینشن، ڈپریشن، ایک گھبراہٹ جو تھی، جو نیچرل تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اور پھر اللہ نے مزید وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر آسمان سے پانی بھی برسا دیا، تو جو مسلمانوں کی زمین تھی وہ پکی ہو گئی، ان کی پکی زمین کیچڑ بن گئی، وہاں پانی کا کنواں ویسے ہی تھا، یہاں پانی کی کمی تھی، اللہ تعالیٰ نے پانی بھی مسلمانوں کو عطا فرما دیا۔ تو کون سی مدد تھی جو بدر کے دن نہیں ہوئی؟ تو میدان میں کوئی جب نکل پڑتا ہے نا اللہ کی راہ میں، کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جب اللہ کی راہ میں کوئی نکل پڑتا ہے نا، پھر اللہ پاک اس کے لیے رستے خود ہی نکال دیتا ہے، خود ہی کشادہ فرما دیتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکلو تو صحیح، اللہ پھر رستے خود ہی بنائے گا۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات کہی۔ یہاں حافظ صاحب ایک اور بات بھی بڑی قابل غور ہے، اور ہم سب کے لیے، اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے ایک رہنما اصول ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جانتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ وارفتگی کا عالم، یہ جانثاری کا عالم، یہ کس قدر مطلب زیادہ ہے، حضور جانتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں حضور نے پھر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کیا، ان کی رائے معلوم کی۔ ایک تو اس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتھارٹی ہونے کے باوجود آقا کریم کا رائے طلب کرنا، یہ گویا یوں کہہ لیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضور نے مان عطا فرمایا، حضور نے مان لیا۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس پر جو آگے رپلائی تھا، جو رسپانس تھا کہ آقا آپ اس کا مضمون نکالیں تو یہ ہے کہ جہاں حضور آپ ہیں وہیں پر ہم ہیں، جہاں آپ لے جائیں گے ہم نے ادھر ہی جانا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہم وہ جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے دیا تھا۔ بالکل، کیا فرمائیں گے آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً سلمان بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فعل، آپ کا ہر عمل، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ جیسا کہ یہی ایک نبی پاک علیہ السلام کا مبارک وصف کہ اپنے صحابہ کرام علیہ افضل ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہیں نبی پاک علیہ السلام، لیکن مفضول سے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے، اپنے امتیوں سے مشورہ فرما رہے ہیں، جس میں تعلیم ہے ہمارے لیے کہ آپ مقام، مرتبے، منصب کے اعتبار سے جتنے چاہے بڑے ہوں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت یہ ہے کہ آپ اپنے سے کم درجے والوں کے ساتھ بھی مشورہ فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی سوچ اور ان کی فکر وسیع ہو، دوسرا یہ کہ امت کے لیے درس ہے، اس میں سبق ہے، اور یہ تعلیم امت کے لیے بھی تھا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کام کرے، بعد میں آنے والوں کے لیے ایک تو مشورہ کرنا وہ سنت قرار پائے، اور دوسرا پھر اپنے سے اگرچہ عمر میں کم ہو، مقام مرتبے میں کم ہو، لیکن انہیں عزت، جی تجربہ، سارے کے سارے معاملات ہیں، جو عظمت، جو رفعت اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، عقل، سوچ، فکر، سمجھ، سب کے سب معاملات کے اندر کامل اور اکمل ترین ہونے کے باوجود، اور عقل میں کیسے کامل ہے، حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ میں نے 71 آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا ہے، سب میں ایک بات لکھی ہوئی تھی، کیا بات؟ فرماتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے، دنیا کی ابتدا سے لے کر اور انتہا تک جتنے لوگوں کو اللہ کریم نے عقل عطا فرمائی ہے، اگر سب کی عقل کو جمع کر لیا جائے، اور ایک طرف ان سب ساری مخلوق کی عقل ہے، اور دوسری جانب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی مبارک عقل، فرماتے ہیں کہ اسے وہ نسبت حاصل ہے
جو بہت بڑے صحرا، بہت بڑے ریگستان کو ریت کے ایک ذرے سے نسبت ہوتی ہے۔ گویا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مبارک عقل وہ ایک بہت بڑے ریگستان اور صحرا کی حیثیت ہے، اور ساری مخلوق کو ملنے والی عقل جو ہے وہ ریت کے ایک ذرے کے برابر ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام مجھے اور آپ کو، ہمیں، اپنی امت کو درس دے رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں کہ معاملات میں مشورہ کرنے کو اختیار کیا جائے، اور اس پر نبی پاک علیہ السلام نے علیحدہ سے، ایک تو دیکھیں عمل ہے حضور علیہ السلام کا، اور دوسرا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے قول کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ جو مشورہ کرتا ہے وہ شرمندگی سے بچتا ہے، ندامت سے بچتا ہے، یہ جو فرامین ہے یہ علیحدہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات میں ہم مشورہ کرنے کو اختیار کریں، یہ شریعت کے اندر محمود ہے۔ گھر کے اندر جو کام کرنے ہوں وہ بھی، دیگر کام کاج گھر کے باہر کے ہوں اس کے اندر بھی ہمیں مشورہ کرنے کو اختیار کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمر کے اندر کوئی شخص آپ سے کم ہے، تجربے کے اندر اگرچہ وہ کم ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ معاملہ فہمی اور دیگر معاملات کو وہ سمجھ کر ایسا کوئی مشورہ دے جو آپ کے لیے بہت اچھا ہو۔ اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی سیرت میں ایسے بے شمار پہلو ہیں کہ آپ نے صحابہ کے مشورے کو لیا اور ان کے مان کو، ان کی سوچ اور فکر کو عملی جامہ پہنایا۔ مدینہ بڑی پیاری بات کہی۔ میں یہاں چاہوں گا فضیل بھائی سے مدری پھول لیں حافظ صاحب۔ فضیل بھائی دیکھیں، مشورے کی جیسے حافظ صاحب نے بات کی، ایک بڑی اہم بات ہے، یہ ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے اس میں۔ یہ بعض کا جب لوگ مشورے کی باری آتی ہے نا تو کہتے ہیں بھی دیوار سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے، یعنی کل میں مشورہ کرو، یہ ایک پنجابی فریز بولا جاتا ہے کہ بھی آپ دیوار سے بھی مشورہ کر لیں، لیکن جب کوئی کام کرنے کی باری آتی ہے تو پھر وہ نہ بچوں کی امی کو پوچھیں گے نہ کسی اور کو پوچھیں گے، خود ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، مشورے کی اہمیت کے اوپر ماشاءاللہ آپ نے بھی بیان فرمایا، حضرت نے بھی بیان فرمایا۔ ایک روایت ایک مرتبہ یہ سنی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنے کاموں کے اندر 4 نیک افراد سے مشورہ کرے اور اگر وہ اس کے لیے بری اس کے اندر کوئی تقدیر ہو، مثال کے طور پر کہیں شادی کر رہا ہے، کہیں کسی کے ساتھ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، کہیں پارٹنرشپ کر رہا ہے، اگر وہ اس کے لیے برا ہو، مگر 4 افراد نے کہہ دیا کہ یہ اس کے حق میں اس کے ساتھ کام کرنا یا رشتہ کرنا یہ بہتر ہے، نیک لوگوں نے کہہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بری تقدیر کو اچھے کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا ضرور مشورہ کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں سے بھی کرنا چاہیے، اپنے بچوں سے بھی کرنا چاہیے، اس سے ان کی ذہنی صلاحیت بھی بڑھتی ہے۔ یوں ہی اچھے دوست بھی رکھنے چاہیے کہ جس سے آدمی اپنے کاموں کے حوالے سے مشورہ کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اچھے فائدے اس کی زندگی میں وہ خود ہی دیکھے گا انشاءاللہ۔ ذلت رسوائی نہیں اٹھانی پڑے گی، بڑی خوبصورت بات کی، جامع اور مانے کلام۔ جو بات آپ نے کی اس کو بھی مزید واضح کریں، کندھ سے مشورہ کر لیں گے کام ہو جائے گا، دیوار سے مشورہ کریں۔ یہ مشورے کی اہمیت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، مراد یہ نہیں ہے کہ بولے کہ دیوار سے کر کے، دیوار کے ساتھ کون بیٹھ کے مشورہ۔ ویسے تو جب مشورہ کرنا ہو، ٹوٹکا ہو کوئی نہ کوئی بولے چلو یہ کر لیں گے، کسی کو بتانا نہیں ہے تو جی یہ میرا خیال ہے کہ اس کی جو اہمیت و تاکید بیان کرنے کے لیے اس کو بیان کیا گیا۔ ورنہ جب مشورہ کرے تو جس نوعیت کا مشورہ ہو، ایک تو اس فیلڈ کے فرض سے کرے، اس کا ماہر ہو، اس کا تجربہ کار ہو، اس کو اس نے کام کیا ہو اس حوالے سے۔ دوسرا یہ وہ امین ہو مشورہ دینے والا، کیونکہ بہت سارے زندگی کے نشیب و فراز میں جب ہم مشورہ کرتے ہیں نا سلمان بھائی، تو مشورہ آپ اس بات پہ کرتے ہیں اکثر اوقات کہ جس میں آپ کسی ایک معاملے پہ ایک سائٹ پہ نہیں ہو پا رہے ہوتے، اور وہ اکثر و بیشتر کے لیں یا کبھی کبھی وہ راز کی باتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات تو گھریلو معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب جب آپ مشورہ لے رہے ہیں تو یہ پیش نظر رکھیے کہ ڈھول پیٹنے والا بندہ نہ ہو محاورے کی زبان میں، کہ وہ آپ نے مشورہ کرنے کی غلطی اس سے کر دی، اب وہ 100 لوگوں کو جا کے بتا رہے حضرت آئے تھے بڑے پریشان ہیں آج کل، حضرت آئے تھے بڑے پریشان ہیں، حضرت آئے تھے بڑی خوشیاں مل رہی ہیں ان کو، تو بڑی آمدنیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس ٹائپ کا بندہ نہ ہو، امین ہو، تاکہ جو آپ مشورہ کر رہے ہیں اس پہ دیانتداری کے ساتھ وہ مشورہ دے اور بات پھر اپنے تک رکھے، کیونکہ جو مشورہ کرنے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس میں آپ کا کوئی کمزور پہلو ہو جس پہ وہ آپ کو رہنمائی فراہم کرے، تو وہ امین ہو۔ ان 2 باتوں کو کم از کم پیش نظر رکھیں۔ اور ایک تیسری بات بڑی اہم ہے، اگرچہ ہمارے معاشرے میں ہے کم، لیکن سب سے زیادہ اہم بات یہی ہے وہ شخص دینی طور پر مضبوط ہو، کیونکہ وہ مشورہ دینے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پیش نظر رکھے۔ ورنہ آپ جائیں گے مشورہ لینے، ہو سکتا ہے ظاہری اعتبار سے وہ مشورہ آپ کے لیے مفید ہو، اور اخروی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے وہ صورت جو بیان کر دے وہ جائز نہ ہو، تو پھر وہ بظاہر تو آپ کہیں گے کہ جی مجھے فائدہ ہو گیا، لیکن بات یہ قبر و آخرت کے جو معاملات ہیں وہ بگڑ جانے۔ تو کسی عالم دین سے، کسی اچھے راسخ العقیدہ سنی مسلمان سے، عاشق رسول سے
مشورہ کیا جائے. درست فرمایا. یہاں پر جو بات چلی ہے تو میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں. انہوں نے امانت کی بھی بات کی اور ساتھ میں مشورہ مانگنے والا کیسا ہو, جس سے مشورہ مانگا گیا اس کے لیے کیا تعلیم ہے. حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن. سبحان اللہ. مشورہ جس سے مانگا گیا وہ امانت, وہ امین ہے. یعنی اب اس کو اولاً تو راز میں رکھنا ہے کہ وہ ہر کسی کو بتائے نہیں, یہ بھی امانت کا دھیان رکھے. دوسرا مشورہ بھی صحیح دے, کیونکہ اس کو یہ بھی امانت ہے اس کے پاس کہ اس کو درست مشورہ آگے لوٹائے. اب آپ کو اس بارے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا, آپ کی عقل کام نہیں کر رہی, آپ کا ابھی موڈ نہیں ہے بات کا, آپ کو ویسے کوئی پرابلم ہے, آپ ایسا نہیں کہ کوئی تکا مار کے چھکا مار کے نکل جائیں, یار اب کچھ نہ کچھ تو جواب دینا ہی ہے. آپ کہہ دیجئے مجھے یار سمجھ نہیں آ رہا, اس معاملے میں کسی اور سے مشورہ کر لیں. ایسے ہی خام خواہ کسی کو دھنیے کے پیڑ پر نہیں چڑھانا. اشفاق بھائی نے بڑی پیاری بات کی ہے سلمان بھائی. ایک دفعہ ایک معاملہ پیش آیا اور میں کسی ایک اچھے اپنے دعوت اسلامی کے بڑے ذمہ دار اور عالم دین کے پاس میں گیا مشورہ کرنے کے لیے. ان سے ٹائم لیا پہلے میں نے کہ حضرت وقت چاہیے مجھے مشورہ کرنا. انہوں نے وقت بھی دے دیا اور کم و بیش میرا خیال ہے کوئی 40-42 منٹ ہماری گفتگو بھی ہوئی. تو گفتگو ہوتی رہی, سوال جواب چلتے رہے. پھر آخر میں نے بولا حضرت پھر واضح طور پر مشورہ آپ کیا دے رہے ہیں؟ تو فرمایا میں واضح نہیں ہوں خود. اللہ, یعنی مجھے ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو کیا مشورہ دوں. تو میں نے انہیں تھوڑا جو انہینس کیا کہ نہیں آپ کچھ مشورہ تو دیں. تو پھر انہوں نے مجھے یہی بات کی کہ مشورہ دینے والا امین ہے. اب مجھے کوئی سوجھ بوجھ نہیں آ رہی ہے اس وقت کہ آپ کے جو معاملہ ہے اس پہ میں کیا رائے دوں. تو میں اپنی رائے جو وہ محفوظ رکھتا ہوں کیونکہ میں کسی ایک طرف ایک سائڈ پہ نہیں ہو پا رہا. یہ بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے. نہیں تو معاشرے میں تو جی مشورہ لینے چلے جائیں, بھلے جی وہ آپ کو سر کے بل کڑائی میں ڈبو دے لیکن مشورہ اس نے ضرور دے گا, بلکہ بن مانگے دے رہے ہوتے. ہاں اچھا اس میں کامیاب ہو جائیں, آپ کامیاب ہو گئے نا آپ تو پھر کہیں گے دیکھا بچوں ہم سے مشورہ کیا تھا نا, کامیاب ہو گئے, آئندہ بھی کرتے رہنا. اچھا ڈوب گئے تو کیا کہیں گے, نظر ہی نہیں آئے گا. بھائی مشورہ کیا تھا نا, ہم نے تو مشورہ دیا تھا, آپ کو اپنے حالات دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا, ہمارے اوپر کیوں ڈالنا ہے. تو آپ دونوں صورتوں میں سیف ہیں. جی کہ غالباً 1990 یا 91 اس کی بات ہے, شہید مسجد کے پاس محفل سجی تھی. میں 11-12 سال کا تھا. حبیبیہ مسجد سے اسلامی بھائی مل کر پہنچے تھے اس محفل کے اندر. کچھ ہی دیر میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ احرام پہن کے تشریف لائے. اللہ شریف روانگی تھی, رمضان کا مہینہ تھا, محفل مدینہ تھی. اللہ اللہ. اور امیر علیہ سنت نے پھر خود یہ کلام پڑھا. اور اس وقت ایسی جو رکت تھی اور وہ کیفیت تھی کہ جب یہ پڑھا گیا تو یقین کرے میرے ذہن میں پورا جو منظر ہے نا وہ پورا کا پورا منظر آ گیا. واہ 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 واہ. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی برکت سے اشفاق بھائی کو اسی سال حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے. ہم سب کو آمین آمین آمین. اشفاق بھائی ویسے یہ کلام آپ پڑھ رہے تھے, میں سوچ رہا تھا ایک نئی نعت سنا لوں تو چلو. لکھنے والے جو ہیں انہوں نے تو لکھا ہے, لیکن جو آپ جیسے نعت خوانی آپ کا وہ ہے شعبہ ہے خاصا ہے اللہ کی رحمت سے. تو آپ جب حاضری مدینہ کی ترکیب ہوتی ہے, سلسلہ ہوتا ہے, تو کلام وغیرہ کچھ ذہن میں ہوتے ہیں کہ یہ پڑھنا ہے اب یہ کرنا ہے, یا موقع با موقع کیا؟ پڑھنے کے حوالے سے تو الحمدللہ جب جیسے پیر صاحب کو دیکھا ہے کہ وہ تصور مدینہ میں جس طرح پڑھتے ہیں, تو جب حقیقی سفر مدینہ ہوتا ہے تو وہی چیزیں جو ہے وہ ریپیٹ ہر عاشق رسول کی ہوتی ہوں گی. ان کے صدقے ہمیں بھی ظاہر نعت خواں کو جلدی ہوتا ہے, اس کا وہ کچھ نہ کچھ ساتھ ہی شعبے میں لگا ہوتا ہے. تو اے کاش کہ ہم سفر کرتے ہوئے یہ سب ہمیں پڑی ہوتی ہے, لائن بہت لمبی ہے یار, احرام یوں ہو گیا اور یوں یار بڑی ابھی جو ہے نا دھوپ نکل آئی ہے, ہمیں کھانے پینے کی سفر, ہم ایک میں مبالغہ کروں تو ہم تصور مدینہ میں زیادہ ذوق لے رہے ہوتے ہیں, اور سفر مدینہ کے دوران بعض اوقات دوسرے کاموں میں بھی لگ جاتے ہیں. سفر مدینہ میں پھر زیادہ ذوق لینا چاہیے. تو اللہ کرے کہ جو بات میں نے کی ہے وہ اس پہ میں پورا بھی اتروں کہ کلام یاد آتے ہوں. اور تھوڑا بہت تو ہوتا ہے, ظاہر ہے ہر وقت ہوتا رہے, یہ دعویٰ میں نہیں کرتا ہوں, اگر ہو گیا تھا پہلے تو میں واپس لیتا ہوں. اللہ اکبر. چلے جی محتاط اشفاق بھائی بھی ماشاءاللہ محتاط اسلامی بھائی ہیں مدینہ. اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بات حاضر نصیب فرمائے. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ مفتیہ محبوبہ محبوب خدا رضی اللہ تعالی عنہا جناب ام المؤمنین, ان کا بھی ذکر خیر کرنا ہے. فضیل بھائی کچھ خصوصیات بیان فرمائیں جناب ام المؤمنین کی. سب سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
خصوصیات سے پہلے جی آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آپ کی کنیت جو ہے وہ ام عبداللہ یہ رکھی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے یہ پیدا ہوئے جی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کھجور کو نرم کر کے ان کے تالوں میں لگائی اور اپنا لعاب دہن اقدس ان کے منہ میں ڈالا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو آپ نے بڑے اس کے ساتھ فرمایا کہ ماشاءاللہ سیدہ طیبہ عابدہ مفتیہ، جی تو اس پہ جو آپ کا علم ہے اللہ اکبر، اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ فقہاء، علماء، فصحاء، بلغاء، عقلاء، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر سے تھیں۔ حدیث پاک کے اندر یہ ملتا ہے کہ خذو ثلثی دینکم من ہذه الحمیرہ، یعنی تم اپنے دین کا 2/3 حصہ اس حمیرہ یعنی عائشہ سے حاصل کرو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ و تابعین کی جماعت کثیرہ نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں اور جو یہاں ایک نام بھی آ گیا نا، حمیرہ، حمیرہ نام بھی رکھا جا جی سکتا ہے، مدینہ مدینہ۔ اور یوں کہ کتب معتبرہ میں آپ سے 2200 احادیث پاک مروی ہیں، 2200 احادیث۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کسی کو معانی قرآن شریف کے معنی، احکام حلال و حرام، اشعار عرب اور علم النصاب میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ عالم میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی ایک اور بڑی زبردست خصوصیت جو ہے وہ سخاوت ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی آپ کا یہ وصف جو ہے یہ نمایاں تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو سخی نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت میں 1 لاکھ درہم بھیجے۔ اللہ اکبر۔ شام سے پہلے آپ نے سب خیرات کر سکتے، اور اتفاق سے اس دن روزہ رکھا ہوا تھا تو جو خادمہ تھی اس نے عرض کی کہ افطار کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے تم نے کیوں یاد نہیں دلایا۔ ہمارا بھی یہی عالم ہونا چاہیے کہ کوئی اچھائی کر رہا ہے تو اس کا تعاون جب ہونا چاہیے، اور جو اچھائی سے روک رہا ہے اس سے پھر کوشش کر کے بندے اچھا، یہ تو لاکھ دراہم کی بات کی نا فضیل بھائی نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھیں تو آپ ہزاروں لاکھوں دراہم اور اتنی مالیت جو ہے وہ ایک دن میں صدقہ خیرات کر دیا کرتی تھی۔ اسی کے ساتھ علماء نے ایک واقعہ لکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ایک موقع پہ سائل نے کچھ مانگا تو آپ کے سامنے انگور رکھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا انگور اسے دے دو۔ تو اس نے تعجب کیا کہ آپ انگور کے بارے میں فرما رہی ہیں، اتنی چھوٹی سی چیز ہے، یہ دے دوں؟ تو آپ نے فرمایا تم نے سوچا اس میں کتنے ذرے ہیں؟ اور آپ کا اشارہ اس قرآن کی آیت کریمہ کی طرف تھا کہ اللہ رب العزت برود قیامت جو ہے نا ہر کسی کو اس کے ذرے کے برابر بھی جو بھلائی ہے نا اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جب میں نے یہ پڑھا سلمان بھائی، غور کرنے کی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، کہ ان کا جو عمل تھا نا راہ خدا میں دینا، کثرت یا قلت وہ تو ایک جداگانہ بات ہے، لیکن امید اجر و ثواب یہ بڑی ایک اہم چیز ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی نیکی بھلائی خیر کا کام کریں، راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق ملے، تو یہ ایک اپنے ذہن میں بٹھا لینا، راسخ کر لیں کہ سب سے پہلی جو بات ہمارے پیش نظر ہو وہ یہی ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، مجھے اس پہ آخرت میں اجر و ثواب مل جائے، اور ایک ذرے کا بھی اجر و ثواب جو ملے گا سلمان بھائی اس کے کیا کہنے۔ تو یہ بڑی نفیس بات ہے آپ کی سیرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بندہ ثواب کی نیت رکھ کر عمل کرے تو پھر ثواب ملے گا، اور اگر کچھ اور نیت ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، بس پھر لوگ دیکھ لیں گے، واہ واہ کر لیں گے، اور پھر کام ختم ہونے کی بجائے الٹا مائنس میں آ جائے گا۔ عمل بندہ کرتا ہے نا، کوئی عمل بندہ کر رہا ہے، کوئی کام بندہ اچھا کام کر رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ ثواب بنے گا، وہ جو ثواب تب بنے گا جب نیت اس میں اخلاص للہیت ہوگی، تو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو ثواب بنے گا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو پھر یہ کہانی جو ہے نا یہ الٹی ہو جائے گی۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے، ان کے صدقے میں امت مصطفیٰ کو وہ ملا ہے جو اس سے پہلے کسی امت کے پاس نہیں تھا۔ وہ کیا ہے؟ عدنان بھائی سے سنتے ہیں۔ جی حافظ صاحب بتائیں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے گھرانے سے امت کو ایک بار نہیں کئی بار ملا، جس کا صحابہ کرام علیہم رضوان نے اقرار کیا۔ اس وقت جب یہ دولت جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں
پہلے وضو ہی کا حکم تھا کہ طہارت کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے پانی کے ساتھ جو ہے وہ وضو کیا جائے، لیکن حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ پیش آیا سفر میں، اور اس وقت تاخیر ہوئی، نماز کا وقت ہوا، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کرنے کی اجازت اور رخصت عطا فرمائی. اور جب یہ رخصت جب اس کا حکم نازل ہوا تو اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان نے اقرار کیا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی یہ کوئی پہلی برکت نہیں ہے جو ہمیں نصیب ہو رہی ہے، بلکہ اس گھرانے سے پہلے بھی برکتیں ہمیں ملتی رہی ہیں، اور آج پھر اتنا بڑا مسئلہ ان کی وجہ سے حل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کرنے کی رخصت اور اجازت مرحمت فرمائی. اور آپ دیکھیے اس سے امت پر کس قدر آسانی ہوئی. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ کوئی بیمار ہے، اور یعنی یہ ایک پورا چیپٹر ہے، باب ہے، جس بندے کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رہنمائی حاصل کر کے علماء دین سے، دارالفتاح اہل سنت سے، یا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے وضو کا طریقہ، آپ کا جو رسالہ ہے، یہ نماز کے احکام ہے، تو اس کے اندر تیمم کے مسائل اور دیگر اس کے اندر رخصتیں کس چیز سے ہو سکتا ہے کس سے نہیں ہوتا، یہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں، وہاں سے ہمیں معلومات حاصل کرنی چاہیے. اور یہ صدقہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. یہ تیمم اشفاق بھائی، تیمم کی دولت، جی تیمم کی دولت یہ امت مصطفیٰ کا خاصہ ہے. کیا بات. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، عاجزی کی دولت عطا فرمائے.